الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ امید ہے کہ آج رات چاند طلوع ہو جائے گا اور دل مومن اور روشن ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے برکات رحمتوں کے دروازے خاص کھل جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ امت اس کا بڑے اچھے انداز کے ساتھ استقبال کرے گی، پہلے ہی توبہ کر لے گی اور پھر رات ہوتے ہی اپنا دامن بھر لے گی، بخشش نصیب ہو جائے، فضل ہو جائیں، رضا الہی نصیب ہو جائے، قرب نصیب ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ گائے بگائے ماہ رمضان کے متعلق اور روزوں کے متعلق کچھ احکام جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اللہ اس میں بھی ہمیں کامیاب و کامران فرمائے اور ہماری باتوں میں نور پیدا فرمائے، اثر پیدا فرمائے اور دین کی آخری لمحے تک ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہ جنابت کے حوالے سے غسل واجب ہوتا ہے اور صحبت کے بعد جب غسل کرنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آیا جنابت ہوتے ہی غسل کرنا واجب ہے یا صحبت سے فارغ ہوتے ہی غسل کرنا واجب ہے۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ روزے کے حوالے سے بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نماز کا ٹائم ہو تو غسل واجب ہو جائے، چاہے وہ صحبت سے ہو چاہے دوسری طرف سے جنابت ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ابھی نماز میں کافی وقت ہے کہ وہ ریسٹ کر کے تھوڑی دیر بعد غسل کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ وقت ہی تھوڑا سا ہے کہ اگر وہ غسل نہ کریں تو نماز چلی جاتی ہے، وقت بھی ہے اتنا، تو اب وہ جان بوجھ کر غسل نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، تو یقیناً یہ گناہگار بھی ہوں گے۔ اس صورت میں غسل کرنا واجب ہوگا اور ضروری ہوگا کہ جنابت کا ہو یا صحبت سے ہو، کوئی نماز بھی ہو، وقت جانے والا ہے تو پھر جلدی سے غسل کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ اب رمضان المبارک کی راتوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے، دن کو بھی ہو جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک کی رات میں ہوا یا صحبت سے ہوا تو فوراً غسل تو واجب نہیں ہے، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ غسل کر لیا جائے، اس لیے کہ ساری رات ناپاک رہے گا، فرشتے اس سے دور رہیں گے، تو فرشتے دور رہیں گے تو پھر شیطان قریب آئیں گے، پھر وسوسے خیالات چلیں گے، تو اس لیے بہتر ہے اگر اتنا بھی نہیں تو وہ وضو ہی کر لے، وہ ناپاکی صاف کر کے وضو کر کے لیٹ جائے۔ بہرحال واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اٹھا ہی اس وقت ہے کہ جب کھانے میں سحری میں کو 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، اب وہ پہلے غسل کرے گا تو یقیناً غسل کرے گا تو وقت گزر جائے گا، کھایا نہیں جائے گا، سحری بھی نہیں ہوگی، پھر روزہ رکھنا ہے پورا دن۔ تو اس صورت میں وہ دیکھے کہ اگر اتنا ٹائم ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے تو وہ وضو کر کے کھانا کھا لے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر اتنا کر لے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، تو وہ ناک میں پانی بھی چڑھا لے اور کلی بھی کر لے، تو پھر اس کے بعد کھانا کھائے اور کھانے کے بعد بقیہ اعضاء پہ جو ہے پانی بہا لے، جس سے اس کا غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر دن کو اس پہ غسل واجب ہو گیا، جب دن کو احتلام ہوا تو اس میں بھی اس نے کلی کرنی ہے۔ کلی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اوپر پانی رکھ کے نیچے پھینک دیا، کلی کا مطلب ہے دائیں بائیں اوپر دانتوں کی کھڑکیوں میں بھی پانی جائے، ادھر بھی پانی جائے، لیکن ایسے کر کے غرغرہ نہیں کرنا، کیونکہ ایسے کر کے غرغرہ کیا تو پانی نیچے چلا جائے گا۔ روزے کے حالت میں غرغرہ مکروہ ہے، تو آپ نے پانی پورا ڈالنا کہ دائیں بائیں اوپر نیچے سارا پانی گزرے، لیکن نیچے نہیں اتارنا۔ وہ جب ایسے کیا جائے گا، ایسے کریں گے تو خطرہ تب ہوتا ہے جب بندہ ایسے کرتا ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ ادھر کر کے دائیں بائیں اوپر سارا پانی پہنچایا جائے اور ناک میں بھی پانی ڈالا جائے، ادھر تک پانی آ جائے نرم ہڈی تک، لیکن کھینچے نہ، زیادہ کھینچا تو وہ دماغ پہ چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو تھوڑا سا جس سے ادھر تک پانی آ جائے نرم ہڈی تک تو اس سے اس کا غسل ہو جائے گا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو اب وہ سستی نہ کرے،
پھر اس کو فوراً غسل کرنا پڑے گا نماز کی ادائیگی کے لیے، مگر فوراً غسل کرنا واجب و ضروری نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیں اور آگے بھی اس کو پہنچائیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات کرتے جاؤں اور آپ اس کو بھی ضرور پک کریں گے، آپ ظاہر ہے سننے والے سمجھدار ہی ہیں، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچائیں گے کہ دیکھیں ایک بندہ کہ میں ایسے ہی پانی پی لیتا ہوں، نہیں غسل کرتا، نہیں وضو کرتا، نہیں کلی کرتا۔ کون سی کلی کرنا ضروری ہے؟ تو میں کھانا کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں۔ انہیں اتنی بات سمجھا دیں کہ دیکھو تمہارے منہ میں بھی ناپاکی ہے، اب جسم سارا ناپاک ہو جائے گا حکمی طور پر، اور جب آپ کلی کر کے باہر پھینکتی ہو تو وہ ناپاکی باہر نکل جاتی ہے اور اندر کا سسٹم صاف ہو جائے، زبان دان یہ سارے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اب وہ جنابت نہیں رہتی، ناپاکی نہیں رہتی۔ لیکن اگر اس نے کلی نہیں کی اور یوں ہی پانی پی لیا تو اب اس کا اثر اندر ہی گیا، تو آپ سمجھتے ہیں ناپاکی کا اثر اندر چلا گیا، تو کون سا عقل مند ہے کہ وہ کہے کہ میں ناپاکی کا اثر اندر لے جاؤں؟ بلکہ امام اعظم رضی اللہ عنہ یہاں تک فرمایا بندہ بے وضو ہے، تو جب بندہ بے وضو ہے تو بے وضو میں تو منہ کے اندر تو ناپاکی نہیں ہے کہ اس کو اندر دھونا فرض ہو، لیکن باہر کا دھونا تو فرض ہے، اسے پانی بہانا فرض ہے، اس میں مونچھیں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن اب اس نے کیا کیا کہ اس نے وضو نہیں کیا اور پانی پینے لگا، اور جب پانی پینے لگا تو یہ اوپر والی چیزیں، یہ مونچھیں، یہ چیزیں بڑی تھیں اور یہ اس میں لگ گئیں، جب اس میں لگی جدا ہوا تو پانی مستعمل ہو گیا۔ اب امام صاحب کے نزدیک یہ پانی بھی ناپاک ہے، اگرچہ فتویٰ جو ہے اس پہ ہے کہ وہ مستعمل ہے، استعمال ہو چکا ہے، اب وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت اس کو لے کر آئے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ناپاک ہے، تو اب جب وہ اسی کو منہ میں ڈالے گا تو اندر کیا جائے گا؟ تو اس لیے کہا کہ بندہ باوضو ہی رہے، اگر کھانا پینا ہے تو اس کو منہ میں ڈال کے کلی کر لے، اس پہ پانی والے تاکہ وہ اندر وہ ناپاکی نہ جائے۔ تو جب بندہ جنبی ہوگا پھر تو اس کا اندر ہی ناپاک ہے، تو اس میں جب وہ کلی پانی منہ میں ڈال کے پیے گا تو وہی ناپاکی جو باہر آنی تھی وہ اندر چلی جائے گی، اس لیے اندر صاف ہوگا تو باہر بھی صفائی نظر آئے گی، پاکیزگی نظر آئے گی۔ تو کوئی عقل مندی چاہتا کہ ہم ایسی چیز کو اندر لے جائیں تو لہٰذا کلی ہی کر لیں کہ یہ دفعہ کلی جو آپ نے غسل میں کرنی تھی وہ پہلے کر لیں اچھی طرح، وقت اتنا نہیں ہے، اور ناک میں بھی پانی کھینچ لیں تاکہ کیونکہ روزے میں پھر مسئلہ بنتا ہے، وہ پہلے دو فرض بھی ادا ہو جائیں گے، کلی بھی ہو جائے گی، وہ بھی آپ اس ناپاکی جو اندر جاتی ہے اس سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ کے دونوں فرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ سارے جسم میں پانی بہائیں گے تو آپ کا غسل بھی آپ کے سر سے اتر جائے گا اور آپ پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔